بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اور ماہنامہ عبقری کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم نیکسٹ پیج پڑھیں گے اس کے ماہنامہ عبقری کے، جو کہ یہ ہے 12واں پیج، اور اس کا ٹاپک ہے شیخ الوظائف کے پسندیدہ پکوان اور صحت مندی کے انداز۔ قارئین، کبھی آپ نے جبڑے اور ملائی کھا کے دیکھی ہے؟ جوڑے ہاتھ کی بنی ہوئی سیویاں جو انگلی کے پورے کے برابر ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہاتھ کی بنی ہوئی سوئیوں کو یہ سوئیاں ہاتھوں سے بنائی جاتی ہیں۔ آج بھی مختلف دیہات اور چھوٹے شہروں میں یہ سوئیاں عام ملتی ہیں، جبکہ بڑے شہروں میں ناپید ہو چکی ہیں۔ سوئیاں پکی ہوئی ہوں اور ان کے اوپر دودھ اور بلائی رکھ کر چمچ سے کھائیں، صحت بھی اور مزہ بھی۔ بیٹھے بیٹھے اور ڈش یاد آ گئی جو بچپن میں اکثر کھائی جاتی تھی اور لوگوں کے گھروں میں عام تھی۔ بہترین روٹی پکا کر اوپر شکر اور گھی مکس کر کے ڈال کر کھائیں، یقین کیجیے ذائقہ ایسا کہ آپ انگلیاں چاٹ جائیں، اور صحت ایسی کہ لوگ دیکھ کر حیران رہ جائیں۔ نوجوان نسل کو یہ ذائقے کہاں ملیں گے؟ اب تو برگر کی زندگی آ گئی۔ یقین جانیے وہ زندگی ہی کیا تھی، سادہ خوراک، سادہ لوگ، سادہ باتیں۔ میں حیران ہوں کہ آج کی نسل کس ڈگر پر چل نکلی۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ ہمارے بچے دیسی گھی، بکرے، گائے کا گوشت نہیں کھاتے۔ باقاعدہ اپنے خاندان کے گھر گنوائے کہ میرے گھر کے علاوہ فلاں فلاں رشتہ دار کے بچے بھی دیسی گھی، چھوٹا گوشت اور بڑا گوشت نہیں کھاتے۔ مرغی میں صرف برائلر کھاتے ہیں، دیسی مرغی بھی نہیں کھاتے۔ قارئین، جو برائلر خود نہیں چل سکتا وہ آپ کو کیا چلائے گا؟ دیسی مرغ اگر انسان پکڑنا چاہے تو 7ویں محلے سے جا کر پکڑتا ہے۔ برائلر مرغی آپ کسی بھی شکل میں کھائیں، پیزا، برگر، شاورما، وہ آپ کو نقصان ہی دے گا۔ قارئین، اچھا چلو آپ مجھے یہی بتائیں کہ کبھی آپ نے سوئیاں والا پلاؤ کھایا ہے؟ میں نے کئی دوستوں کو کھلایا ہے۔ واہ واہ، کمال ہے اس کی لذت! سوئیوں کا پلاؤ اور سیری پائے میں پکا ہوا، کمال ہے۔ چاول کا پلاؤ تو کھایا، سوئیوں کا پلاؤ ہوا اور سیری پائے میں پکا ہوا یا چھوٹے گوشت میں پکا ہوا۔ قارئین، نوجوانی اور جوانی میں جسمانی ذہنی پٹھوں کا کھچاؤ، ہر وقت سستی کاہلی کی شکایت کرنے والے مرد خواتین صرف چند دن خالص دیسی گندم سے بنی ہوئی روٹی کو دیسی گھی اور شکر میں اچھی طرح بھون کر چوری بنا کر کھا کر دیکھیں۔ انتہائی لاجواب ٹانک ہے، بے مثال غذا ہے۔ چند ہی دنوں میں ذہنی اور دماغی تھکاوٹ دور، جسم میں بھرپور طاقت محسوس ہوتی ہے، پٹھوں کا کھچاؤ ختم ہو جاتا ہے، نیند کی کمی دور، ڈپریشن ختم، چہرے سے اداسی ختم، اور کھوئی رونق واپس لوٹ آتی ہے۔ کچھ ایسا استعمال سے دیکھنے والے بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ آپ کون سا ٹانک استعمال کر رہے ہیں۔ افسوس کہ ہم فطرت سے دور ہو گئے اور ایسی شاندار ذائقہ دار صحت بخش غذاؤں کو بھلا بیٹھے۔ آئیے دوبارہ فطرت کو تھام لیں، برائلر اور بیکری کی اشیاء سے ذرا پرہیز کریں اور اپنے بڑوں کی روایت کو اپنا کر صحت کو پالیں۔ جی، اس کے نیکسٹ ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ انگور سے کینسر کا کامیاب علاج، دمہ کے مریض بالکل ٹھیک۔ انگور ایک اہم پھلوں میں سے ایک ہے۔ یہ لذیذ غذائیت سے بھرپور اور آسانی ہضم ہو جاتا ہے۔ انسانی صحت و توانائی کی بحالی کے لیے انگور قدرت کا انمول تحفہ ہے۔ انگور کے دانے گول یا بیضوی اور گچھے کی صورت میں ہوتے ہیں۔ انگور کی بہت سی قسمیں ہیں اور سائز ہوتے ہیں، چنانچہ ان کی شکل، رنگ، ذائقے اور خوشبو بھی مختلف ہوتی ہے۔ ان کے دانے مٹر کے دانوں سے لے کر آلو بخارے تک کی جسامت رکھتے ہیں۔ یہ سبز، زرد، کالے، سرخ اور نیلے رنگ میں بھی پایا جاتا ہے۔ شفا بخش قوت اور طبی استعمال۔ انگور کی زبردست طبی افادیت کا تعلق اس میں خالص گلوکوز کی فراوانی ہے۔ تجربات نے ثابت کر دیا کہ دل اور دوسرے اعضائے رئیسہ کی طبی کارکردگی کا دار و مدار جسم میں گلوکوز کی تیزی سے جذب اور عضو بدن بنانے والے اعضاء پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس لیے مذکورہ عمل میں معاون ہے اور بھاری صورت کو صورت سے ممکن بناتا ہے۔ بخار، عمومی کمزوری اور ضعف ہضم کے مریضوں کے لیے انگور ایک عمدہ غذا ہے۔ انگور سے کینسر کا علاج، کامیاب علاج۔ پھلوں سے علاج کے ضمن میں انگور کا استعمال بہت اہم ہے۔ 1 صدی پہلے انگلستان میں علاج بالغذا کے لیے ایک ماہر نے انگور کے ذریعے کینسر کا کامیاب علاج کیا۔ انگور کے علاج کو اپنانے والے جرمنی بہت بڑے مرکز کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ تازہ انگور کے رس کا دن میں 5 مرتبہ استعمال ایک مکمل علاج ہے۔ یہ علاج 4 سے 6 ہفتے تک جاری رہنا چاہیے، جبکہ اس کا اثر آفرین
دور ستمبر اکتوبر پر مشتمل مسلسل 2 مہینے ہیں۔ کچھ مریضوں کو اس کی مقدار زیادہ دی جاتی ہے۔ مرض کی شدت کے مطابق 1 کلو سے 6.5 یعنی کہ 6.5 کلو تک انگوروں کو نچوڑ کر حاصل ہونے والا رس روزانہ پلایا جاتا ہے۔ قبض دور، انتڑیاں صاف، صحت لاجواب۔ قبض انگور میں مشہور شکر، خلوی مادہ، نامیاتی تیزاب مل کر اسے جلاب آور بناتے ہیں۔ قبض دور کرنے کے لیے یہ بہت اہم غذا ہے۔ انتڑیوں کو صاف کرنے میں اس کی کارکردگی محدود نہیں، یہ معدے اور انتڑیوں کو نئی قوت دیتا ہے اور پرانی قبض کو دور کرتا ہے۔ قبض سے نجات کے لیے روزانہ 350 گرام یعنی 350 گرام انگور کھانا ضروری ہے۔ اگر تازہ انگور دستیاب نہ ہوں تو کشمش کو پانی میں کچھ دیر بھگوئے رکھنے سے استعمال کرنے کے بعد استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فساد ہضم، انگور بد ہضمی میں بہت نافع ہے۔ یہ ایسے اجزاء پر مشتمل ہے جو اسے ہلکی پھلکی غذا بناتے ہیں، بد ہضمی کو دور کرتے ہیں، بہت کم وقت میں معدے کے خراش اور گرمی کا توڑ کرتے ہیں۔ دمہ، انگوروں کو مرض دمہ میں بھی بہت مفید قرار دیا گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق انگور اور ان کا رس دمہ کے علاج میں مؤثر دوا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ دمہ کے مریض کو اگر انگور کو باغ میں رکھا جائے تو وہ بہت جلد صحت یاب ہو جاتا ہے۔ دل کی بیماری کے علاج میں انگور کا بہت کامیاب غذا ہے۔ یہ دل کی تقویت دیتے ہیں، دل کے درد، اختلاج قلب، دل کی تیز دھڑکن کا خاتمہ کرتے ہیں۔ اگر مریض انگوروں کو کچھ دن تک اپنی اکلوتی غذا بنا لے تو مرض پر تیزی سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ دل کے دورے کے بعد مریض کے لیے انگور کا رس پینا بہت مفید ہوتا ہے۔ یہ درد اور تیز دھڑکن کے سنگین نتائج سے محفوظ رکھتا ہے۔ درد شقیقہ، خوب پکے ہوئے انگوروں کا جوس درد شقیقہ یعنی آدھے سر کا درد میں تسکین بخش ہے۔ گردوں کی بیماری، انگور میں پانی اور پوٹاشیم کی مقدار کافی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ منفرد قسم کے پیشاب آور صلاحیت رکھتا ہے، چونکہ اس میں البومین اور بقیہ صفحہ نمبر 53 پہ وہاں پہ چلتے ہیں۔ جی یہ بقیہ پیج کی طرف ہم آگئے، 53 پیج تھا۔ انگور سے کینسر کا کامیاب علاج اور دمہ کے مریض بالکل ٹھیک ہے۔ جی وہاں سے تھا امونیم اور سوڈیم کلورائڈ کی موجودگی بہت معمولی ہوتی ہے، اس لیے گردوں پر انگور کے استعمال کا برا اثر نہیں پڑتا۔ گردوں کی سوزش اور مثانے میں گردے کی پتھریوں کے خاتمے کے لیے انگور بہترین علاج ہے۔ جگر کی بیماریاں، جگر کے فعال کو مؤثر بنانے اور صفرا کا اخراج تیز کرنے میں انگور چونکہ بہت مؤثر ہے، اسی لیے جگر کی تمام بیماریوں کا شفائی علاج ہے۔ بچوں کے امراض، انگور کا رس خون بنانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ ایک مؤثر اور گھریلو علاج ہے۔ اسے آسانی سے بوتلوں میں ڈال کر محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ یہ بچوں میں قبض کی وجہ سے ایٹھن اور مروڑ کے علاج میں بھی کارگر ہے۔ شیر خوار بچے جب دانت نکال رہے ہوں تو انگور کا جوس بہت مفید اور مؤثر رہتا ہے۔ بیرونی زخم اور پھوڑے، انگوروں کا پلٹس ایسے پھوڑوں پر باندھنا مفید ہے جن کا منہ نہ بن رہا ہو۔ انگوروں کے دانوں کو کچل کر اور ململ کے کپڑے میں تہہ جما کر متاثر حصے پر رکھ دیتے ہیں اور اس اوپر اس سے کسی خشک کپڑے کی پٹی باندھ دی جاتی ہے۔ پلٹس کے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد بدل لینا چاہیے، کیونکہ یہ بہت تیزی سے فاسد مادے اور زہر کو جذب کر لیتا ہے۔ مسوڑوں کی سوزش، انگوروں کا نامیاتی تیزاب اور تیز اور مؤثر قسم کے جراثیم کش مادہ ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر جو دانت ہل رہا ہے اور مسوڑوں سے پیپ آ رہی ہو تو وہ بھی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ چند دن تک انگوروں پر مشتمل اکلوتی غذا کا استعمال یہ کرشمہ دکھاتا ہے کہ دانت مضبوطی سے اپنی جگہ جم جاتے ہیں اور مسوڑوں کو سوزش ختم اور پیپ خشک ہو جاتی ہے۔ جی یہ ہمارا ایک ٹاپک صفحہ نمبر 12 سے جو تسلسل تھا صفحہ نمبر 53 تک چلا تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ آگے نیکسٹ پیج کی طرف چلتے ہیں۔ جی اس کی ہم نیکسٹ صفحے کی طرف آئیں، صفحہ نمبر 13 اور اس کا یہاں پہ یہ ہے ٹاپک ہے ہمارا جادو سے تڑپتے سلگتے خط اور علاج۔ آپ بھی اپنے مسائل کے لیے خط لکھیں، رازداری کا خیال رکھا جائے گا۔ بد نظری کی انتہا ہوگی، گالیاں دینا معمول۔ عبادت سے دوری اختیار ہو گئی اور بد نظری سے انتہا کی ہو رہی تھی، گالیاں دینا معمول بن گیا تھا، گانے سننا معمول بنا لیا، وظائف سے جو روحانیت ملی تھی سب چھن گئی، وسواس اور بدگمانیوں میں گھیر لیا تھا، رحمت کے قطرے کا طلبگار ہوں، کوئی حل بتا دیں۔ اور جواب اس کا یہی سوال تھا اور یہ جواب ہے نیچے۔ نماز فجر کے فوراً بعد 101 بار یا رحیمو اور اسی تعداد میں یا بارسو پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنے چہرے پر پھیر لیا کریں، اور رات کو سونے سے پہلے آرام دہ حالت میں بیٹھ کر آہستہ سے سانس اندر لیں یا اور ایک بار
یا رحیمو پڑھ کر باہر نکالیں۔ اس طرح 10 منٹ تک کے بعد سو جائیں اور ہر نماز کے بعد کم از کم ایک تسبیح استغفار پڑھیں۔ جب نماز پڑھیں تو اپنی نظر جما کر سجدے والی جگہ پر رکھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف کا ورد کیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کا مزاج نیکی والا بن جائے گا اور برے کام کرنے اور چاہنے سے بھی نفرت ہو جائے گی۔ نیکسٹ سوال ہے، 4 بچے گونگے، جادو کا اثر لگتا ہے۔ 4 بچے گونگے ہیں، لگتا ہے کسی نے جادو کروایا ہے۔ جو بھی کام شروع کرتا ہوں مستقل مزاجی سے نہیں ہوتا اور مالی حالات بھی خراب ہیں، اس کے علاوہ بیمار رہتا ہوں۔ جواب ہے اس کا، صبح اور رات سورۃ فلق پڑھ کر پانی پر دم کر کے پانی پی لیا کریں، ساتھ ہی ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیر لیا کریں۔ علاوہ ازیں نماز عصر کے بعد یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو 100 مرتبہ ایک بار پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے حالات بہتر ہونے کی دعا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں، اس یقین سے ہی انسان کو اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل ہوتی ہے، وسوسوں میں گرفتار نہ ہوں۔ رشتے کی ادھوری بات یا کیا یہ بندش ہے؟ ہم 6 بہن بھائی، یہ ہمارا 3rd سوال تھا، کیا ہم 6 بہن بھائی ہیں، بوڑھے ماں باپ ہیں، ہماری پوری فیملی ہمیشہ بیمار رہتی ہے۔ 2 بھائیوں کی شادی ہوئی ہے، ان کی بھائیوں کی آپس میں نہیں بنتی، ایک بہن کی شادی ہوئی ہے، باقی تینوں کی شادی نہیں ہو رہی، جب رشتے آتے ہیں یا کوئی بات چلتی ہے تو ادھوری رہ جاتی ہے۔ اور اس کا جواب ہے سوال کا، بندش اور نحوست کی بات بے یقینی اور وہم کی پیداوار ہے، اس طرف توجہ دینے کے بجائے اللہ کی رحمت پر یقین مضبوط کریں۔ روزانہ نماز عشاء اور فجر کے بعد 101 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں، ہاتھوں پر دم کر کے ہاتھ چہرے پر پھیر لیا کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ جلد فضل و کرم کی درخواست کریں گے اور انشاءاللہ آپ کے شادی کے اسباب بھی پیدا ہو جائیں گے اور بھائیوں میں رنجش ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ نیکسٹ سوال ہے، ہمارا شوہر کا کاروبار ختم، بیٹے کا ویزا نہیں لگ رہا۔ شوہر کا چکن کا کام جو نہیں چل رہا، میرے شوہر اکثر بیمار رہتے ہیں اور میں خود بھی بلڈ پریشر کی مریضہ ہوں۔ بیٹے کو دوسرے ملک بھیجنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن ویزا نہیں لگ رہا، کوئی وظیفہ عنایت فرمائیں کہ مشکلات حل ہو جائیں۔ جواب ہے اس کا، شوہر اور بیٹے سے کہیں وہ نماز فجر سے پہلے 2 رکعت نماز گھر میں ادا کریں اور 3 بار آیت الکرسی پڑھ کر دعا کریں۔ فرض نماز مسجد میں جا کے ادا کریں اور عمل کا معمول بنا لیں، عرصہ دراز تک عمل پیرا رہیں، انشاءاللہ دونوں کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ نیکسٹ سوال ہے، ہمارا نہ جانے کیوں احساس کمتری کا شکار ہوں، چند لوگوں سے میں بات کرتے کرتے سانس پھول جاتا ہے، ٹھیک سے بول نہیں سکتا تاکہ میرا سینہ کھل جائے۔ جواب ہے اس کا، آپ سورۃ الم نشرح کثرت سے پڑھا کیجئے، اپنے نمازوں میں بھی اس سورت کی تلاوت کیجئے، انشاءاللہ کچھ عرصے بعد آپ کا سینہ کھل جائے گا، آپ کی ہچکچاہٹ اور گھبراہٹ ختم ہو جائے گی، آپ ہر جگہ پر اعتماد سے بولیں گے۔ خوف، پریشانی، خیالی اور وہم کا شکار اور شک کا شکار، ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے جس خود اعتمادی کی ضرورت ہوتی ہے وہ مجھ میں نہیں۔ خوف اور پریشان، خیالی وہم اور شک بھی زیادہ ہے، کوئی ایسی راہ بتائیں کہ میں اپنی کمزوریوں پر غالب آ جاؤں۔ جواب، اسم ذات اللہ خوش خط لکھوا کر روزانہ سونے سے پہلے اور صبح بیدار ہونے کے بعد 10 منٹ تک پوری توجہ کے ساتھ روزانہ دیکھا کریں، اور روزانہ رات کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا حفیظ یا رحیم 11 مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے چہرے پر پھیرا کریں۔ اس طرح 3 بار کریں، بہتر ہے کہ یہ عمل سونے سے پہلے کر کے فوراً سو جائیں، اس ترتیب پر کم از کم 4 ماہ کا عمل کیا جائے۔ نیکسٹ سوال ہے، بے جان جسم میں اکثر بیمار رہتی ہوں، علاج جاری ہے، بیٹھے بیٹھے اچانک یوں لگتا ہے جیسے میری ٹانگیں اور جسم بے جان ہو گئے، میں مرنے والی ہوں، میری روح پرواز کرنے والی ہے، کچھ دیر بعد طبیعت بحال ہو جاتی ہے، ہر وقت موت کا خیال اور خوف دامن گھیرا رکھتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رات کو سونے کے لیے لیٹیں تو آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں، پوری یکسوئی توجہ سے یا حفیظو یا ودودو یا بدیو 10-15 منٹ پڑھنے کے بعد سو جائیں۔ نماز فجر کے بعد پانی میں پر 39 یا 66 مرتبہ یا حیو قبل کل شیء یا حیو بعد کل شیء دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ طبیعت بحالی میں مدد ملے گی۔ جی اب ہم نیکسٹ پیج کی طرف آتے ہیں، پیج نمبر ہمارا ہے 14 یہ اس کا ٹاپک ہے، یہاں پہ جوان بچی کا معاملہ ہے، توجہ کیجیے۔ محترم حکیم صاحب السلام علیکم، میری بیٹی کا چہرہ اور جسم کا رنگ کالا ہوتا جا رہا ہے، لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کیا، اس نے دوائی دی لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا، میں بہت پریشان ہوں، جوان بچی کا معاملہ ہے، کوئی اچھی سی دوائی یا ٹوٹکا تجویز کر دیں آپ۔ مشورہ ہے آگے آپ عبقری دواخانہ کا ہیپاٹائٹس نجات سرپ اور چہرہ شفا کچھ عرصہ مستقل مزاجی سے استعمال کروائیں، انشاءاللہ چند ہی ہفتوں میں آپ کی بیٹی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نیکسٹ ٹاپک ہے، فیملی کے تمام ممبران کے بال گرتے ہیں۔ محترم حکیم صاحب السلام علیکم، میرے اور میری تمام فیملی کے سر کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں،
اس لیے اس کے لیے کوئی ٹوٹکا نسخہ یا دوائی تجویز فرما دیں۔ مشورہ ہے، کسی تجربہ کار نے مجھے ایک ٹوٹکا بتایا کہ ایک دیسی انڈا لے لیں، اس کو توڑ کر ایک پیالی میں ڈالیں، جتنا انڈا ہو اتنی ہی دیسی سرخ پسی ہوئی کیمیکل کے بغیر مہندی اور دہی، ان سب کو ملا کر پیسٹ بنا لیں اور انگلیوں سے بالوں کی جڑوں میں لگائیں، کم از کم 4-5 گھنٹے لگائیں۔ اس کے بعد سر صابن سے دھوئیں، کیونکہ اس وقت جتنا نقصان بالوں کو کیمیکل سے بھرے شیمپو دے رہے ہیں اتنا نقصان کوئی نہیں دے رہا۔ اکثر دیکھنے میں آئے لوگ سر میں تیل نہیں لگاتے، فوراً سے پہلے تیل کا استعمال کریں۔ اس مقصد کے لیے ناریل کا تیل سب سے مفید ہے۔ اگر آپ ناریل کے تیل میں لیموں کا رس ملا لیں تو بہت ہی فائدہ مند ہے۔ آپ رات کو تیل لگائیں اور صبح کے وقت سر دھو لیں، چند دنوں بعد جادو دیکھیں گے۔ اگر آپ کیسٹر آئل اور شہد کے چند قطرے ملا کر سر پہ لگائیں تو آپ کے بال خوبصورت ہوتے جائیں گے۔ اگر آپ ہفتے میں ایک بار بھی یہ تیل لگائیں تو آپ کے بال لمبے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میتھی کے بیج لے کر انہیں اچھی طرح پیس لیں اور اس کو بوتل میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کا محلول ہفتے میں ایک بار اپنے سر پر لگائیں، لمبے اور خوبصورت بال حاصل کریں۔ نیکسٹ ٹاپک ہے محسوس کرنے کے حصے محروم۔ محترم حکیم صاحب السلام علیکم، میری عمر 20 سال ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں پیدائشی طور پر میرا جسم صحیح کام نہیں کرتا اور محسوس کرنے کے حصے میرا جسم کہیں زیادہ محسوس ہوتا ہے اور کہیں کم۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ میرے حرام مغز کی بناوٹ نارمل نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ تمام مسائل میرے ساتھ ہیں۔ میرا پیشاب و پخانہ کنٹرول ہو جاتا ہے، کوئی دوا تجویز فرما دے۔ بغیر کنٹرول کے ہو جاتا ہے، مطلب نکل جاتا ہے۔ مشورہ ہے، آپ عبقری دواخانے کی تیار کردہ معجون شفا اور 70 شفائیں لکھی گئی ہیں، ترکیب کے مطابق چند ڈبیاں استعمال کریں۔ اس کے علاوہ عبقری دواخانہ کا تیار کردہ کراماتی تیل کی مالش صبح و شام لکھی گئی ترتیب کے مطابق کیجیے۔ چند ہفتے یا چند دن کر کے یہ عمل مت نہ چھوڑ دیجیے، کچھ عرصہ مستقل مزاجی سے استعمال کیجیے۔ اس کے ساتھ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے حامیم لا ینصرون سارا دن ہزاروں کی تعداد میں پڑھیے۔ بلڈ پریشر کی کمی۔ محترم حکیم صاحب السلام علیکم، بلڈ پریشر اور قوت کی کمی کا شکار ہوں، کوئی اچھی سی دوا تجویز فرما دیں۔ عام مکئی، جوار، باجرہ اور کالا چنا ہم برابر وزن لے کر باریک پسوا لیں، پھر اس کا آٹا گوندھ کر روٹی پکائیں۔ یہ روٹی سالن یا جیسے آپ کی سہولت ہو چند دن استعمال کیجیے۔ شوگر، ہائی بلڈ پریشر، ہر قسم کی کمزوری، بد ہضمی، تیزابیت، کھٹے ڈکار، موٹاپا سمیت تمام امراض کا لاجواب علاج ہے، بس یہ روٹی کھائیں اور کمال دیکھیں۔ جی یہ ایک اور کالم یہاں پہ بنا ہوا ہے، اس کو بھی پڑھتے ہیں۔ بیٹے کے گردے ٹھیک کام نہیں کرتے۔ محترم حکیم صاحب، میرے بیٹے کی عمر 2 سال ہے اور 6 ماہ اچانک اس کی آنکھوں اور پیشاب والی جگہ پر ورم آنا شروع ہو گئے۔ ڈاکٹر کو چیک کروایا، ٹیسٹ سے پتہ چلا کہ بیٹے کے گردے مکمل طور پر کام نہیں کر رہے۔ میڈیسن دینا شروع کر دی، بجائے مرض کم ہوتا بہت ساری بیماریاں لگ گئیں۔ بالآخر ہم نے انگریزی میڈیسن چھوڑ دی، اب تو پیشاب میں خون آنا شروع ہو گیا ہے۔ آپ اس کے لیے ادویات تجویز فرما دیں۔ مشورہ ہے، ہوا شافی کلونجی 2 کلو لے کر صاف کر کے اس میں پانی ڈال کر اس کو دھو لیں، جب مٹی نکل جائے تو پھر اس میں کلو صاف پانی بھر دیں اور ساری رات اس کو بھگو کر رکھیں، صبح اسے دھیمی آنچ پر چڑھا دیں۔ پانی کو 1 گھنٹہ ابال آنے دیں اور جب کلونجی کے دانے سرخی مائل ہو جائیں کپڑے سے پانی پن کر بوتل بھر کر رکھ لیں۔ صبح اٹھ کر کلونجی کا پانی 2 گلاس لے کر اتنا شہد ڈالیں کہ وہ میٹھا ہو جائے، بیٹے کو پلا دیں۔ پانی نہار منہ پی لیں، چند دن یہ عمل کریں۔ یہ ایک چھوٹا سا اور ٹاپک ہے یہاں پہ، اولاد کی نعمت سے محروم۔ میری شادی کو 14 سال ہو گئے مگر اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ مشورہ ہے، آپ عبقری کا دواخانے کا تیار کردہ بے اولاد کورس چند ماہ استعمال کریں کہ آپ کے دونوں مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی ایک ٹاپک ہے چھوٹا سا کہ مجھے پڑھے بغیر آپ کے طبی مسائل حل نہ ہوں گے۔ اس سبب امراض کا علاج و مشورہ ملے گا تو توجہ طلب امور کے لیے پتہ لکھا ہوا ہے، جوابی لفافہ ہمراہ ارسال کریں، لکھتے ہوئے اضافی گوند یا ٹیپ نہ لگائیں، کھولتے ہوئے خط پھٹ جاتا ہے، رازداری کا خیال رکھا جائے۔ روحانی مسائل کے لیے روحانی مسائل کے لیے علیحدہ خط لکھیں، صفحے کا ایک طرف لکھیں نام، موبائل نمبر اور شہر کا نام یا مکمل پتہ۔ خط کے آخر میں ضرور تحریر کریں۔ نوجوان کے خطوط احتیاط سے شائع کیے جاتے ہیں، ایسے خطوط کے لیے جوابی لفافہ لازم ہے کیونکہ اکثر خطوط اشاعت کے قابل نہیں ہوتے۔ جی اب ہم نیکسٹ اپنے پیج صفحہ نمبر 15 کی طرف چلتے ہیں۔ یہ کہانی سچی اصلی ہے اور تمام کردار احتیاط سے دانستہ فرضی کر دیے گئے ہیں۔
जी नेक्स्ट पेज की तरफ हम आ गए हैं। सफ़ा नंबर 15 है। यकीन था मुझ पर जादू जिन्नात का हमला नहीं हो सकता, मगर ये क्या हुआ। क़ारीन हज़रत जी के दर्स मोबाइल मेमोरी कार्ड नेट वगैरह पर सुनने से लाखों की ज़िंदगियाँ बदल रही हैं। अनोखी बात यह है कि चूँकि दर्स के साथ इसमें आज़म पढ़ा जाता है, जहाँ दर्स चलता है वहाँ घरेलू उलझनें हैरत अंगेज़ तौर पर ख़त्म हो जाती हैं। आप भी दर्स सुने, ख्वाह थोड़ा सुने, रोज़ सुने, आपके घर गाड़ी में हर वक्त दर्स है। जी ये वही टॉपिक था इसका, और अब हम स्टार्ट करते हैं। मुझे अबकरी से जुड़े 3 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है। अबकरी रिसाले की तारीफ करना गोया सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। ये एक शानदार रिसाला है, लोगों की ज़िंदगियों को बदलने का। अल्लाह करीम ने इसको ज़रिया बनाया है। लोग इसमें शाया होने वाले अमाल, वज़ाइफ और टोटकों के ज़रिए अपनी ज़िंदगी की छोटी बड़ी मुश्किलात का हल ले रहे हैं। फिर मुश्किलात से निकलने के बाद आप बीती अबकरी रिसाला को खतूत के ज़रिए इरसाल करते हैं, जिसके दो फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि जिससे वजीफ़े टोटके से फ़ायदा हासिल हो इसको, एक तो इसकी याद दहानी हो जाती है। दूसरा ये कि जो नए कारी होते हैं इसकी तारीख को पढ़ कर वजीफ़ा या टोटका इस्तेमाल इनका भी भला हो जाता है। और इस तरह मखलूक खुदा की खिदमत का एक सिलसिला चला हुआ है, जो कि जारी सारी है। और मैं रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि ये सिलसिला ता क़यामत तक जारी रहे। अब मैं बात करना चाहूँगा शेखुल वज़ाइफ से मुतल्लिक, जिनकी शख्सियत आज इस ख़तरनाक दौर में किसी नेमत खुदाबंदी से कम नहीं। आपके लिए दिल से दुआएं निकलती हैं। रब्बुल इज़्ज़त आप पर बरकत अता फ़रमाए, आपको हमेशा सेहत और तंदुरुस्ती, शान और शौकत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। यूं ही आपका दस्त शफ़क़त हम जैसों के सरों पर कायम रहे। आपके इस नेक और अजीम मिशन को आपकी नस्लों में मुंतकिल फरमाए। आपकी नस्लें भी आपकी तरह दुखी, मजबूरियत, बेसहारा इंसानों के लिए सुख और राहत का सामान बने। ये सिलसिला ता क़यामत तक चलता रहेगा। अबकरी से जुड़े रहने से पहले ज़िंदगी का अहवाल। आपसे जुड़ने से पहले ज़िंदगी बहुत अजीब थी। हालांकि किसी ज़ाहरी बुरे फ़ेल में मुब्तला नहीं था, लेकिन इबादत के मामले में इंतहाई कमज़ोर था। नमाज से बहुत दूर था। कभी कभार नमाज पढ़ लेता, कभी दिल नमाज से पूरी तरह गाफिल था। ऐसा लगता था कि कोई कुआं था जो नमाज और मस्जिद की तरफ जाने नहीं देती। ज़िंदगी के बहुत सारे साल इसी तरह गुजर गए। इस दौरान ज़िंदगी में गम और खुशी का सिलसिला भी चलता रहा, लेकिन गम और परेशानियाँ खुशियों के मुकाबले में ज़्यादा रहीं। कदम कदम पर रुकावट का सामना रहा। हर काम में रुकावट। जादू जिन्नात के बारे में बचपन से सुनते थे कि ये होते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। मुझ पर जादू और जिन्नात का हमला नहीं हो सकता, लेकिन साथ साथ इस बात को का भी पूरी तरह वहम था कि जिन्नात का हमला या जादू हमला मेरे पर नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तबीयतन किसी को भी नुकसान पहुंचाने वाला नहीं हूँ। तो भला मुझे नुकसान कौन पहुंचाएगा? कौन कौन मुझ पर जादू करेगा? कौन मुझे नज़र बद लगाएगा? क्यों कर करेगा? अगर मुझे किसी की नुकसान पहुंचाने की आदत होती तो मुझे भी कोई नुकसान पहुंचाता। इसी वहम के सहारे मेरी ज़िंदगी का सारा बचपन का दौर गुजर गया और बहुत सा वक्त ज़ाया हो गया। ज़िंदगी इसी तरह रुकावटों और परेशानियों के साथ गुजर रही थी। नीचे ही इसका दिया हुआ टॉपिक है। बर्बाद, मायूस था, करम हुआ और मुझे अबकरी मिल गया। फिर अल्लाह का करम हुआ और मुझे अबकरी मिल गया। फिर अल्लाह ताला को मुझ पर रहम आ गया। इस तरह मुझे आहिस्ता आहिस्ता अपने ज़िक्र की तरफ मुतवज्जा किया। लेकिन इस दौरान भी मुझे मसनून अमाल और दुआओं से नावाकिफ़ था। मुझे नहीं मालूम था कि सोते वक्त कौन सी दुआ पढ़ते हैं, वॉशरूम जाते वक्त कौन सी दुआ पढ़ते हैं, घर से निकलते वक्त कौन सी दुआ पढ़ते हैं, घर में दाखिल होते वक्त कौन सी दुआ पढ़ते हैं, मस्जिद में जाते हुए कौन सी दुआ पढ़ते हैं। बस सिर्फ खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह का मालूम था, वो पढ़ते थे। लेकिन जब अबकरी रिसाले को पढ़ा तो फिर मसनून दुआओं के बारे में मालूम हुआ, और फिर मालूम हुआ कि ज़िंदगी में इतनी रुकावटें और परेशानियाँ क्यों हैं। इन परेशानियों का होना और रुकावट का होना मसनून दुआओं की ज़िंदगी में ना होने की वजह से था। बैतुल खुला में जिन्नात रहते हैं। अब मालूम हुआ दर्स में ये बात सुनने के बाद वॉशरूम में जिन्नात रहते हैं, और इस इंसान को जो वॉशरूम जाने से पहले वॉशरूम जाने की दुआ नहीं पड़ता, इसे काबू कर लेते हैं, इसे मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला कर देते हैं। मैंने सबसे पहले बैतुल खला की दुआ याद की, और जब भी बैतुल खला जाता अंदर जाने से पहले दुआ पढ़ता। कुछ ही दिनों बाद मुझे महसूस होने लगा मेरे पेट में जो एक मुस्तकिल भारीपन और बेचैनी की कैफियत थी वो ख़त्म होना शुरू हो गई। इसके जगह एक सुकून सा आ गया। इसके बाद घर से बाहर जाने और आने की दुआएं, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ भी याद थी। इनको पढ़ना शुरू किया। साथ साथ मेरा वहम भी ख़त्म हो गया। मुझे जादू, जिन्नात या नज़र बद का असर नहीं हो सकता। जादू जिन्नात ने ही ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं ये जान चुका हूँ कि दरअसल ये जादू, जिन्नात, नज़र बद ही है जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। किसी की
نے نظر لگائی، کسی نے جادو کیا، کچھ معلوم نہ تھا، لیکن اب میں ان سب سے جان چھڑانا چاہتا تھا، اور اس راستے میں مجھے عبقری کا رسالہ اور حضرت در سے ہی ملا۔ اور یہ باتیں 3 بار درود شریف اول و آخر درمیان میں 7 مرتبہ وسطم والی آیات اور 7 مرتبہ اذان پڑھنی ہے، اور اپنے دونوں کندھوں پر اپنے دونوں کانوں کا تصور کرتے ہوئے پھونک مارنی ہے۔ اس عمل کو دن میں کم از کم 1 مرتبہ ضرور کرنا ہے۔ میں نے یہ عمل کئی مہینوں تک کیا۔ ابتدا ہی میں مجھے اس عمل سے سکون ملا، جس نے مجھے یہ عمل نہ چھوڑنے کی ترغیب دی۔ میں کرتا رہا باقاعدہ۔ کئی بار تو ایسا بھی ہوا کہ دوران عمل مجھے اپنے کانوں سے گرم ہوا نکلتی محسوس ہوتی، کبھی دائیں کان سے اور کبھی بائیں کان سے۔ آج بھی مجھے سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے اس عمل کو کرتے ہوئے، اب بھی جاری ہے۔ اس عمل کے دوران مسلسل یہ سوچ رہا تھا کہ جادو تو میرا ٹوٹ جائے گا انشاءاللہ۔ جی، یہ بقیہ نمبر 57 پیج پہ تھا۔ یقین تھا مجھ پر جادو اور جنات کا حملہ نہیں ہو سکتا، مگر یہ کیا ہوا؟ لیکن مجھے معلوم کیسے ہوگا کہ جادو اب ختم ہو چکا تھا؟ طبیعت میں پہلے کے مقابلے میں کافی تیزی آ چکی تھی۔ اس دوران میری شادی کے لیے میری بہنیں رشتہ دیکھ رہی تھیں۔ اب یہ ہو رہا تھا کہ جہاں بھی بات کرتے وہاں انکار ہو جاتا۔ کئی جگہوں پر ایسا ہوا کہ کئی بار تو لڑکی والے مجھے دیکھنے کے گھر پر بھی اور میری جاب والی جگہ پر بھی آئے تھے، مجھے دیکھا، مجھ سے بات کی، مجھے پسند کیا، لیکن بعد میں یہ کہہ کر منع کر دیا کہ ہم نے استخارہ کرا، استخارے کے مطابق رشتہ مناسب نہیں۔ بار بار کی ان باتوں سے تنگ آ کر میری بہن نے میری بہنوئی سے کہا کہ کسی سے چیک کروائیں، کیا میرے بھائی پہ کوئی جادو تو نہیں تو جو ان کے رشتے میں رکاوٹ ہو رہی ہے۔ میرے بہنوئی کے جاننے والے تھے جو کہ یہ بتا دیتے ہیں کہ جادو ہے یا نہیں۔ میرے بہنوئی نے ان کو میرا نام بتایا، ان سے فون پر دریافت کیا۔ یاد رہے اس وقت تک مجھے افستم اور رضان والا عمل اپنے لیے کرتے ہوئے 7 یا 8 مہینے سے زیادہ ہو گئے۔ ساتھ ساتھ میں روزانہ 1100 بار یا کہارو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر رہا تھا۔ جب میری بہنوئی نے ان صاحب سے اوپر جادو ہونے یا نہ ہونے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے واضح طور پر بتایا کہ آپ کے سالے پر اب کوئی جادو نہیں ہے۔ مجھے یہ بات میری بہن نے بتائی تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی، اور میں سوچ رہا تھا اذان اور افستم کے عمل نے اپنا کمال دکھایا، جادو کے توڑ کر کے رکھ دیا۔ اب میں اپنی بہن سے کہا کہ آپ ہماری والدہ سے متعلق ان صاحب سے معلوم کریں کہ ان پر جادو تو نہیں، کیونکہ والدہ بہت عرصے سے بیماری میں مبتلا ہیں، چلنے پھرنے اور رفع حاجت کے لیے خود نہیں اٹھ سکتی۔ علاج برابر ہو رہا ہے لیکن حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ میرے کہنے پر بہن نے والدہ سے متعلق معلوم کروایا تو پتہ چلا بہت خطرناک اور سخت جادو کیا گیا ہے، جو کہ خدا نخواستہ ان کی زندگی ختم ہونے کے بعد بھی نہ ختم ہوگا۔ یہ بات مجھے بتاتے ہوئے میری بہن کے آنسو آ گئے۔ اس نے مجھ سے یہ کہا کہ تم امی کے سب سے قریب ہو، بیمارداری بھی کرتے ہو، اس لیے تم بھی اپنی پریشانیاں مشکلات ہیں، کیونکہ جو ان کے زیادہ قریب ہوگا وہ اس جادو کے زد میں آئے گا۔ میرے لیے لمحہ انتہائی پریشان کن تھا۔ میں نے اپنی بہن کو کہا دیکھو اگر امی پر جادو ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ میں انہیں پھر بھی میں ان کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ اچانک میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ امی کے لیے آج سے اذان و وسطم والا عمل کرتے ہیں۔ میں نے پورے بھروسے کے ساتھ عمل کیا۔ تقریباً 6 ماہ سے زائد کا عرصہ گزرنے کے بعد میری بہن نے سے کہا کہ اب دوبارہ امی کے بارے میں پوچھے جادو ہے یا نہیں۔ بہن کے معلوم کرنے کے بعد انتہائی خوشی کے عالم میں مجھے گھر پر آ کر بتایا کہ اب جادو ٹوٹ چکا ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، ساتھ ساتھ دل سے حضرت حکیم صاحب آپ کو دعائیں دیں۔ بہن نے مجھ سے پوچھا کہ کیا عمل کیا، تو میں نے اوستم اور رضان کے عمل کا اور 1100 بار یا کہارو پڑھ کر پانی دم پلانے کا بتایا، جس کے بعد یہ معجزہ ہوا۔ امی کی حالت آہستہ آہستہ سنبھل رہی ہے، وہ کہ اب وہ سہارے کے بغیر چل نہیں سکتی، لیکن جو کیفیت پہلے تھی اس کے مقابلے میں بہتری کے آثار واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ امی کے بعد میں نے اپنے بڑے بھائی کے متعلق معلوم کروایا کہ جو گزشتہ 18 سال سے زائد عرصے سے دماغی امراض کا شکار ہیں۔ ایک طویل عرصے سے اس کا نفسیاتی علاج چل رہا ہے۔ جب بھائی کے متعلق معلوم کیا تو پتہ چلا وہ بھی عرصے سے جادو کا شکار ہے۔ میں نے بھی بھائی کے لیے یہی عمل کیا، پھر 9 ماہ تک عمل کرنے کے بعد دوبارہ معلوم کیا تو بھائی کا جادو ٹوٹ چکا تھا۔ ایک مرتبہ پھر اللہ کا شکر ادا کیا، مرشد کے لیے دعائیں، اور ایک بار پھر دل سے دعائیں نکلی کہ آپ نے ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ہنر سکھا دیا، ہمیں اعمال کی طرف لے گئے۔ میں نے ابھی بھی اعمال جاری رکھے۔ ان اعمال کی بدولت میری زندگی آہستہ آہستہ بہتری کی طرف آ رہی ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا کہ آپ کو لمبی اور سلامتی تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، آپ کا سایہ ہم جیسوں پر تا دیر تک قائم رہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ کی صحت خراب ہونے کی خبر سنتی
اور سنی تو اس کے بعد ایک ویڈیو بھی دیکھی جس میں آپ بہت کمزور دکھائی دے رہے تھے، یقین جانیے ویڈیو دیکھنے کے بعد دل دہل گیا۔ اللہ سے آپ کی صحت یابی کے لیے دعائیں مانگی اور اعمال آپ کو ہدیہ کیے۔ کروڑوں لوگوں نے یقیناً آپ کے لیے دعائیں کی ہوں گے اور اعمال ہدیہ کیے ہوں گے، ان میں سے ایک چھوٹا سا حصہ میرا بھی قبول فرمائیے گا۔ اللہ آپ کو سدا حفاظت میں فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی یہ ہمارا ٹاپک کا بقایا حصہ پورا ہو گیا، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو پڑھنے میں بھی آسانی رہے گی اور سمجھنے میں بھی آسانی رہے گی۔ نیکسٹ پیجز کے لیے اور نیکسٹ قسط کے لیے اب دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔